دنیا میں ایسے بے تحاشا لوگ موجود ہیں جو کہ فٹنس فریک ہیں۔ مثال کے طور پر اس لڑکے کی مثال لے لیں جو کہ 1 منٹ کے اندر تقریباً 410 پنچز کو مار سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کم لگ رہا ہو تو خود سے ایک پنچنگ بیگ پر اس کی پریکٹس کر کے دیکھیں، آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ ویسے ہاں، اس کی سپیڈ تھوڑی تو کم لگ رہی ہے۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ چیک ریپبلک کے شخص کے پاس دنیا میں سب سے لمبی پلینک کا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ میں آپ کو گیس کرنے کا ٹائم دیتا ہوں کہ یہ کتنا ہو سکتا ہے۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، میکسیمم لوگ اتنی دیر تک ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ شخص صرف 1 گھنٹے تک نہیں بلکہ پورے 8 گھنٹے اور 15 منٹ تک مسلسل اسی پوزیشن کے اندر رہ سکتا ہے، اور یہ اس کا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ یعنی آپ صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ کریں، نہا دھو کر آفس یا کالج کے لیے نکلیں، اس کے بعد واپس آ کر اپنے کام کے لیے جائیں، کوئی بھی کام کریں، کھیلیں کودیں، اور آخر کار شام کو واپس آ کر اپنے بستر پر سونے لگیں، تو یہ شخص تب بھی اسی پوزیشن کے اندر ہوگا۔ ایسا سٹیمنا بنانے کے لیے سالوں کی محنت اور کڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ سارا دن سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح کی ویڈیوز کو سرچ کر کے ان ایڈوائسز کو فالو کرتے ہیں، یدی آپ کی گرل فرینڈ نہیں بن رہی ہے تو 1.25 مہینے تک لگاتار شنیوار کے دن کالے کتے کو جلیبی کھلائیں، یا عائشہ کو فالو کرتے رہتے ہیں، تو پھر اس طرح کی فٹنس کو تو بھول جاؤ۔ عائشہ میری بات تو سنو، عائشہ ایک بار سن تو لو، عائشہ بیٹھ کر ڈسکس کر لیں گے۔ اور نہ ہی اس طریقے سے آپ کی توند کم ہو سکتی ہے۔ بس ہوا نکل گئی۔ امیزنگ رینڈم فیکٹس اراؤنڈ دا ورلڈ کے سیزن 2 پارٹ 24 میں خوش آمدید۔ ایک ایسی منفرد ویڈیو سیریز جس میں ہم دنیا و کائنات سے متعلق ایسی حیرت انگیز اور ایسی انٹرسٹنگ قسم کی فیکٹس جانتے ہیں جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہو، اور ان کے بارے میں جان کر آپ ایک ہی ورڈ بولیں گے اسمبھو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ انٹرسٹنگ ایپیسوڈ۔ سوشل میڈیا پر ایک ڈانسنگ سربین لیڈی کا بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے۔ ایک ایسی عورت جو کہ یورپ کے ملک سربیا کے اندر پہلی مرتبہ ایک ٹریڈیشنل ڈانس کرتے ہوئے آدھی رات کو ایک سنسان روڈ پر 2019 کے اندر دیکھی گئی۔ جس شخص نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی، اس عورت نے اسے دیکھ لیا اور خنجر نکال کر اس کا پیچھا کیا، مگر یہ بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس شخص نے جب یہ ویڈیو ٹک ٹاک پر پوسٹ کی تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنگل کی آگ کی طرح پورے سربیا کے اندر پھیل گئی، اور ہر طرف دہشت اور خوف پھیلنے لگا کہ آخر یہ عورت ہے کون، یہ کیا چاہتی ہے، کیا اس پر کوئی جنات کا سایہ ہے، یا پھر یہ کوئی سیریل کلر ہے، یا پھر یہ کوئی ذہنی مریض ہے، یہ ہے کیا بھلا؟ خیر 4 سال کا وقت گزر گیا، اور اس ٹائم کے اندر کئی اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر منظر عام پر آتی رہیں، اور پھر ٹائم آیا فروری 2023 کا، جب ایک شخص نے اپنے گھر کے باہر اسی طرح کی ایک عورت کو سڑک کے درمیان میں آدھی رات کو ڈانس کرتے ہوئے ریکارڈ کیا اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا۔ تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے اندر وائرل ہو گئی، اور لوگ کافی خوفزدہ ہونے لگے کہ آخر یہ کون ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ پر دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں لوگ چیپ پبلسٹی چاہتے ہیں کہ راتوں رات کی شہرت سے بس کسی بھی طرح سے مشہور ہو جائیں، چاہے اس کے لیے انہیں کوئی بھی سٹوپڈ حرکت یا پھر کوئی بھی عجیب و غریب قسم کی حرکت کرنی پڑے جو کہ اس سے پہلے کرنے کا کسی شخص نے سوچا بھی نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے، کیونکہ یہ عورت کوئی سیریل کلر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ذہنی مریض ہے، بلکہ جان بوجھ کر یہ لوگ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں کیونکہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ وہ سنسنی کو پسند کرتا ہے، اور پیرا نارمل ایکٹیویٹیز جیسی چیزیں ویسے بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں، تو جہاں ڈیمانڈ ہوگی وہاں پر مارکیٹ بھی ہوگی، اسی لیے اس طرح کی چیزیں راتوں رات وائرل ہو جاتی ہیں، اور ٹی وی چینلز کو بھی سنسنی پھیلا کر پیسہ کمانے کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان تمام ویڈیوز کے اندر تمام کریکٹرز ایک نہیں ہیں بلکہ الگ الگ ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں، باقاعدہ اسکرپٹ کے تحت یہ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اور مل کر سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کسی ایسے شخص کے سامنے کرتے نظر نہیں آئیں گے جس کے پاس اپنے ڈیفینس کے لیے کوئی ہتھیار ہو یا وہ جسمانی طور پر ان سے طاقتور ہو۔ سو ایسی اسٹوپڈ ویڈیوز پر کبھی بھی آنکھیں بند کر کے یقین مت کریں، اور جب بھی کوئی ایسی عورت آپ کو اپنے سامنے نظر آئے تو سب سے پہلے اس سے یہ سوال کریں، بتائیں نا کیا لوگ چونتیاں ہیں؟ اس وقت دنیا میں سفر کرنے کے تمام میڈیمز کے اندر ایوولوشن آ چکے ہیں، اور یہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس اور تیز رفتار ہو چکے ہیں۔
اگر ٹرین کی بات کریں تو جہاں پر یہ سب کانٹیننٹ کے اندر یہ چھکڑے ابھی تک چل رہے ہیں جو کہ میکسیمم 120 کلومیٹر پر گھنٹہ کی سپیڈ تک پہنچ سکتے ہیں، تو دنیا بلٹ ٹرین تک پہنچ چکی ہے۔ جاپان نے دنیا کی سب سے تیز رفتار بلٹ ٹرین کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ اب تک ریکارڈ شدہ سب سے زیادہ سپیڈ 603 کلومیٹر پر گھنٹہ کی سپیڈ سے ٹریول کر سکتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، یہ ایک ٹرین کے لیے ورلڈ ریکارڈ سپیڈ ہے، مگر حیرت انگیز طور پر اس کے اندر بیٹھے شخص کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر تیز رفتار سے ٹریول کر رہا ہے۔ یہ اتنی تیز سپیڈ ہے کہ آپ لاہور سے اسلام آباد کا 350 کلومیٹر کا سفر صرف اور صرف 40 منٹ کے اندر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جاپان پوری دنیا سے ہٹ کر ابھی بھی فیوچر کے اندر جی رہا ہے نا؟ امیزنگ۔ I hope that came across on camera. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے یوٹیوب پر یقیناً یہ ویڈیو تو دیکھا ہوگا جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک باڈی بلڈر کو ایک پاور لفٹر کے جسامت کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ آج کے باڈی بلڈر ہائٹ، سائز اور جسامت کے اندر پاور لفٹر کے مقابلے میں کتنے چھوٹے ہیں۔ یہ باڈی بلڈر اس پاور لفٹر کے سامنے بالکل ایک چھوٹا سا بچہ لگ رہا ہے، جیسے باقیوں سے پوچھ رہا ہو کہ کیا میں اس بچے کو کھا سکتا ہوں۔ اب بظاہر یہ ویڈیو ریئل ہے، اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ نہیں، اور یہ انکل اپنے بچوں کو اسکول سے پک کرنے نہیں آئے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ آج کل کے باڈی بلڈر سائز کے اندر تو بڑھ گئے ہیں مگر ہائٹ کے اندر چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ مگر اس ویڈیو کو ایک تو شوٹ اس انداز کے اندر کیا گیا اور دوسرا ان دونوں کی ہائٹ کے اندر واقعی زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے، کیونکہ اس چھوٹی ہائٹ کے باڈی بلڈر کا نام ہے شان کلوریڈا، جو دنیا کے سب سے بڑے باڈی بلڈنگ کمپٹیشن IFBB پرو کے ایتھلیٹ ہیں اور 212 چیمپئن بھی رہ چکے ہیں۔ یہ وہ کمپٹیشن ہے جس کے اندر چھوٹی ہائٹ کے باڈی بلڈر بڑے مسلز کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، اور شان کلوریڈا کی ہائٹ ہے صرف اور صرف 5 فیٹ 2 انچ، یعنی نارمل سے بھی کم۔ جبکہ دوسری سائڈ پر موجود یہ ایتھلیٹ ہیں پاور لفٹر برین شا، جو کہ 4 مرتبہ پاور لفٹر چیمپئن بھی رہ چکے ہیں، اور ان کی ہائٹ ہے 6 فٹ 6 انچ اور ان کا وزن ہے پورے 200 کلو گرام۔ اسی لیے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے کا کمبینیشن تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ ویسے برین شا کو انوائٹ کرنے والا واقعی میں کوئی ایول جینیس تھا، کیونکہ یہ کمپٹیشن بھی تھا 212 کا۔ 6 فیٹ اور 5'11" کا ڈیفرنس بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ خیر یہ تو تھے ودیشی باڈی بلڈر، اب ذرا ہمارے دیسی باڈی بلڈرز کو بھی دیکھ لیں۔ اور ہاں، ڈسکلیمر یہ ہے کہ یہ کوئی اسکیلٹن ایگزیبیشن نہیں ہے۔ जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना। جب بھی پرانے زمانے کی کسی بیماری یا وبا کا ذکر آتا ہے تو ہمیشہ کچھ اس طرح کی تصویر آپ کو نظر آتی ہے جس کے اندر ایک شخص عجیب و غریب قسم کا لباس پہن کر اس لمبی چونچ کے ماسک کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شخص آخر کون تھے؟ اس عجیب و غریب قسم کی کاسٹیوم کا مقصد کیا تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ دراصل اس کاسٹیوم کی شروعات 17ویں صدی سے ہوئی، اور اس زمانے کے اندر جب بھی کوئی وبائی مرض پھیلتا تو ڈاکٹر کو وہاں علاج کے لیے خاص طور پر دوسرے علاقوں سے بیماری والی جگہ پر بلایا جاتا۔ ان ڈاکٹرز کا ماننا تھا کہ یہ بیماریاں ہوا کے ذریعے ایک دوسرے تک پھیلتی ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے خاص قسم کی لمبی چونچ جس کے اندر خاص قسم کی جڑی بوٹیوں کو اس چونچ کے آگے رکھا ہوا ہوتا تھا، اسی کے ذریعے یہ سانس لینے کا کام کرتے، اور ان کا یہ کالا خاص قسم کا لباس ایک خاص قسم کی ویکس سے بھرا ہوتا تھا جو کہ بیڈ ایئر کو روکتا تھا۔ پر یہ اس ٹائم کے ڈاکٹرز کی غلط فہمی تھی، کیونکہ یہ وبا دراصل ہوا سے نہیں پھیل رہی تھی بلکہ اس کی وجہ تھی کچھ ایسے کیڑے مکوڑے جو جگہ جگہ پر پھیل رہے تھے۔ ان ڈاکٹرز نے کیونکہ خود کو کور کیا ہوتا تھا، لہٰذا یہ کیڑے مکوڑے یا کوئی بھی جانور ان پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی یہ توہم پرستی چلتی رہی۔ مگر یہ سچ ہے کہ اسی پروٹیکشن نے کئی بے گناہ ڈاکٹرز کی جان بچائی۔ تو آج کے امیزنگ رینڈم فیکٹس اراؤنڈ دا ورلڈ کی سیریز میں صرف اتنا ہی۔ آپ کو ان میں سے سب سے امیزنگ فیکٹس کون سی لگی اور کیوں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔